الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو حدیث پاک پچھلے کچھ دروس سے چل رہی ہے وہ حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث پاک میں ذکر آ رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ انتہائی جلیل القدر فرشتے ہیں اور ملائکہ کے سردار ہیں، وہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور آپ سے کچھ سوالات کیے، اور ان سوالات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے جو جوابات حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ دیں گے وہ سارے جوابات آپ کے صحابہ کرام کو معلوم ہو جائیں اور ان کے ایمان میں تازگی آ جائے، کیونکہ یہ حدیث پاک جو ہے حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی ہے۔ تو آج حدیث پاک کو دوبارہ پورا نہیں دہراؤں گا وقت کی کمی کی وجہ سے، صرف اس کا وہ حصہ جو آج ہم نے جس کے بارے وضاحت کرنی ہے، کچھ جس کے بارے مباحث ہوں گے، وہ حصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، کہ اے اللہ کے رسول مجھے احسان کے بارے مطلع کیجئے، مجھے احسان کے بارے بتائیے کہ احسان کیا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ دروس میں آپ کو میں بتا چکا کہ اسلام کے مباحث بھی ہم کر چکے، ایمان کے مباحث بھی ہم مکمل کر چکے، اور آج جو ہیں وہ احسان کے بارے بات ہو رہی ہے۔ پچھلے جمعے بھی کچھ بات ہوئی تھی احسان کے بارے میں، آج انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ان مباحث کو آج مکمل کریں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، کہ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی بندگی کر، تو اللہ کی بندگی کر ایسے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کی بندگی کر، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی بندگی کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور فإن لم تکن تراہ، اور اگر ایسا نہ ہو سکے کہ تیرے اندر ایسی کیفیت نہ پیدا ہو سکے کہ اللہ کو تو نہیں دیکھ پا رہا، تو فإنہ یراک، وہ کم از کم وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت تیرے اندر ضرور پیدا ہو جانی چاہیے۔ تو مباحث احسان، ایک تو بات ہے احسان کی اور دوسری بات ہے عبادت، ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت، بندگی۔ آج ان دو الفاظ پر میں آپ کو کچھ وضاحت کروں گا، کچھ مباحث آپ کے سامنے رکھوں گا کہ احسان کیا ہے اور اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کیا ہے۔ احسان کے بارے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کیوں نہیں جس نے اپنا سر تسلیم خم کر لیا اللہ کے سامنے اور وہ محسن بھی ہے۔ الفاظ پر غور کیجئے گا، سر تسلیم خم کر لینا کا مطلب کیا تھا؟ اسلام تھا کہ جس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن آگے اس آیت میں وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پس اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اس اجر کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے بھی فرمایا الصوم لی،
کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا. تو جو احسان، جس نے اپنا سر تسلیم خم کر لیا اللہ کے سامنے اور وہ محسن بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اجر میرے ذمے ہے. دوسری بات، ایک اور آیت مبارکہ ہے، من احسن دینا ممن اسلم وجہ للہ وہو محسن، اور اس سے بہتر راستہ کون سا ہوتا ہے کہ جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے، اور وہ محسن بھی ہو، درجہ احسان پہ فائز بھی ہو. تو اس سے بہتر راستہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اب سمجھ لیجئے کہ ہم لفظ عبادت، ان تعبد اللہ، کہ عبادت کیا ہے، بندگی کیا ہے، کیا یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کیا یہ عبادات کافی ہیں، یا عبادت کا اس سے کہیں بڑھ کر کوئی مفہوم اور معنی ہے؟ اس کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جب کسی معاشرے میں دعوت حق دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو عام کیا جاتا ہے، کوئی پکارنے والا یہ پکارتا ہے کہ تمہارا رب ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ عز و جل ہے، وہ الحکیم ہے، العزیز ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، اس کو اپنا رب تسلیم کر لو اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، اور اس کے تمام احکامات بے عین ہی پورے کرو جیسے اس نے کہا. جب اس طرح کی دعوت کسی معاشرے میں یہ پکار لگائی جاتی ہے تو تین طرح کے لوگ، تین طرح کے گروہ جنم لیتے ہیں. تین طرح کے گروہ. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی سلیم الفطرت ہوتے ہیں، ان کی فطرت سلیم ہے، ان کا قلب سلیم ہے، ان کا دل تمام معصیت سے پاک ہے، ان کی فطرت میں کوئی کجی نہیں ہوتی. وہ اس دعوت حق کو لپک کر قبول کرتے ہیں. جیسے دعوت حق آتی ہے تو ان کے دل کا نور اور یہ باہر جو نور ہے یہ مل جاتے ہیں، ان کے دل کا آئینہ جگمگانے لگتا ہے. وہ کوئی تردد توقف نہیں کرتے، دعوت کو قبول کرنے میں ان کا کوئی تردد نہیں ہوتا. یہ بہت سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں. ان کے بارے سن لیجئے ایک آیت مبارکہ، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ سورۃ نور کی چند آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ سلیم الفطرت لوگ کون ہوتے ہیں. کیونکہ ایک تو پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو فطری طور پر اپنے رب کی آگہی اس کے اندر رکھ دی جاتی ہے. فطری طور پر اس انسان کے اندر اپنے رب کی آگہی رکھ دی جاتی ہے. اگر اسے کوئی بتانے والا نہ ہو اس کائنات میں، اس دنیا میں، تب بھی وہ اپنی فطرت سے پہچان جائے گا کہ میرا رب ایک ہے، وہ اللہ ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا اور میں اس کے سامنے ایک دن پیش ہو جاؤں گا. یہ آپ کی فطرت میں رکھ دیا گیا. اس کا ثبوت کیا ہے کہ جب آپ روح کی شکل میں تھے تو آپ سے ایک عہد الست لیا گیا تھا. الستو بربکم قالوا بلا شہدنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو بنا لیا تو ان سے ایک عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بلا شہدنا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو آپ کی روح تو گواہی دے چکی. آپ کی اس کائنات میں آنے سے پہلے آپ کی روح گواہ بن چکی، اللہ کے وجود کی گواہی دے چکی، اللہ کو ایک مان چکی، اللہ کو اپنا رب مان چکی. اب دوسری سن لیجئے کہ آپ کے اندر فطرت میں اللہ تعالیٰ کی آگہی موجود ہے. دوسری بات کیا ہے؟ ایک سورۃ الانسان، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا
اس دہر میں، دہر کہتے ہیں وقت کا سمندر، وقت کا سمندر کو دہر کہا جاتا ہے، جو لامتناہی ہے، جس کا نہ یہ سرا معلوم نہ یہ سرا معلوم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا اس وقت کے سمندر میں انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ انسان کی کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. اس وقت کے سمندر پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ایک وقت انسان پر ایسا بھی گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. اور ہم نے انسان کو بنایا ایک ملے جلے نطفے سے، نطفتن امشاج. ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں، جانتے ہیں کہ عورت کی طرف سے اووم آتا ہے، مرد کی طرف سے سپرم جاتا ہے تو زائگوٹ بنتا ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے میں نے ملے جلے نطفے سے انسان کو پیدا کیا. 1400 سال پہلے سائنس آج کہہ رہی ہے، محمد رسول اللہ نے 1500 سال پہلے آپ کو بتا دیا، کیونکہ یہ ڈیوائن نالج ہے، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اسے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، پھر میں اسے الٹ پھیر کرتا رہا، ماں کے پیٹ میں الٹ پھیر کرتا رہا، نطفہ بنا، علقہ بنا، مضغہ بنا، پھر میں نے اس کے نک سک درست کیے، اس کی شکل کو مصوری کی، اس کی شکل کو ماں کے پیٹ کے اندر میں نے سنوار دیا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں نے اسے سننے کی صلاحیت دی، اسے دیکھنے کی صلاحیت دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے اسے 2 راستے دکھا دیے اور میں نے اسے اپنے راستے کی طرف ہدایت دے دی. اب یہ ہدایت کہاں دی جا رہی ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو ہدایت دی جا رہی ہے. انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا. میں نے اسے ہدایت بھی دے دی، اسے سیدھا راستہ بھی دکھا دیا فطری طور پر. فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے سیدھا راستہ دکھا دیا. اب وہ شکر گزار بن جائے میرا یا کفران کر دے، یا میری اس نعمت کا کفر کر دے، انکار کر دے، یا شکر گزار کر دے. بس یہ اختیار میں نے دے دیا اب اسے. باہر ماں کے پیٹ سے باہر میں نے یہ اختیار دے دیا اسے کہ میں نے اس کی فطرت کے اندر ہدایت رکھ دی تھی. انا ہدیناہ السبیلا، میں نے سیدھے راستے کی ہدایت تو دے دی تھی. اب کیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، کہ کیا وہ شکر گزار بنتا ہے، اس سیدھے راستے پر چلتا ہے، یا اس کا انکار کرتا ہے. یہ فطری ہدایت آپ کی جبلت میں موجود ہے. آپ کو اس کائنات میں کوئی بتانے والا نہ آتا تب بھی آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کا رب ایک ہے، وہ اللہ ہے، اور ایک دن آپ نے اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے. یہ فطرت کے اندر موجود ہے. ایک اور جگہ پر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر الہام کر دیا، فجور بھی تقوی بھی. برائی کی طرف بھی دوڑتا ہے اور نیکی کی طرف بھی دوڑتا ہے. اب اختیار اسے دے دیا کہ کیا برائی کی طرف جاتا ہے یا نیکی کی طرف آتا ہے. اختیار اب اسے دے دیا. اب یہ ہے اختیار. اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک تو انسان کے اندر فطری طور پر رب کی پہچان ودیت کر دی گئی ہے. اس نقطے تک آپ میرے ساتھ ہیں کہ فطری طور پر انسان کے اندر رب کی پہچان ودیت کر دی گئی ہے. اب جب حق کی پکار لگتی ہے، انبیاء اور رسل آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں اتمام حجت کرنے کے لیے. اگرچہ فطری طور پر انسان کو معلوم ہے، لیکن کہیں انسان اللہ کے سامنے بہانہ بازی نہ کر دے، کوئی حجت نہ کر دے کہ یار مجھے تو معلوم نہیں ہو سکا. کیونکہ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو یہاں کے حالات، یہاں کا معاشرہ اس کی اس فطری ہدایت، اس کی روح کے گرد غلاف بنانا شروع کر دیتا ہے. اس کی روح کثیف ہو جاتی ہے. اپنے ماحول، اپنے معاشرے اور اپنے حالات کی وجہ سے اس کی روح پہ کثافت چھانی شروع ہو جاتی ہے. وہ رب سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے. رب کی پہچان اسے نظر نہیں آتی، رب کی پہچان نہیں، رب کو نہیں پہچان پاتا. جو اس کے اندر فطری طور پر وہ پہچان موجود تھی، اس پہچان سے غافل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسے کہتے ہیں کہ ہم سب کے اندر ایک ڈورمنٹ ایمان موجود ہے. ڈورمنٹ، اس کائنات میں رہتی دنیا کے آخری انسان تک جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس میں ڈورمنٹ ایمان ضرور موجود ہوگا. ڈورمنٹ کہتے ہیں ایک خوابیدہ چیز کو، ایسی چیز جو سوئی ہوئی ہو.
اب کچھ لوگ تو اتنے سلیم الفطرت ہوتے ہیں، اتنے سلیم الفطرت ہوتے ہیں کہ یہ سارا معاشرہ، اس سارے معاشرے کی کثافت ان کی فطرت سلیم اور قلب سلیم کو متاثر نہیں کرتی. ان کے اندر ایمان کی شمع جلتی رہتی ہے، ایمان ان کے اندر روشن رہتا ہے، فطری طور پر جو اللہ کا ایمان ہے ان کے اندر جگمگاتا رہتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. مثل نور ہی کمشکات، اس کے نور کی مثال، اس کے نور ہدایت کی مثال یا اس پر ایمان لانے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاکچہ ہو. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اس تاکچے کے اندر ایک چراغ پڑا ہے. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک چمنی میں موجود ہے. اب مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ یہ جو انسان کا سینہ ہے یہ ایک تاک کی مانند ہے. اس کا جو بیس ہے جسے ڈائفرام کہتے ہیں یہ زیادہ چوڑا ہے، اوپر کی طرف یہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کی جو پوری کی پوری شکل ہے ایک تاکچے کی سی ہے، اور اس کے اندر جو چراغ ہے مصباح وہ دل ہے. دل ہے المصباح فی زجاجہ، اور جو چراغ ہے وہ چمنی میں بند ہے. وہ چمنی کے اندر، آپ نے لالٹین تو دیکھی ہوگی نا سب نے، جو چراغ ہوتا ہے وہ ایک چمنی کے اندر بند ہے. اور وہ چمنی کیسی ہے؟ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اور وہ چمنی ایسے چمکدار ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ، جیسے چمکتا ہوا ستارہ. یہ ہے اس سلیم الفطرت انسان کا دل، کہ اس کی چمنی جو ہے وہ ایسے چمک رہی ہے جیسے ستارہ چمکتا ہو. اور اس کا جو چراغ ہے اسے روشن کیا گیا ہے ایک ایسے مبارک زیتون کے درخت سے جس کے نہ مشرق میں کوئی درخت ہے نہ مغرب میں کوئی درخت ہے. زراعت سے تعلق رکھنے والے اس بات کو ضرور سمجھ جائیں گے کہ جس درخت پر مشرق سے دھوپ پڑتی ہو اسے شرقی کہتے ہیں، جسے مغرب سے دھوپ پڑتی ہو اسے غربی کہتے ہیں. جہاں دھوپ پڑے گی وہاں پھل اچھا ہوگا، جہاں دھوپ پڑے گی وہاں پھل اچھا ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ مبارک درخت ہے جس کے نہ مشرق میں کوئی درخت ہے نہ مغرب میں کوئی درخت ہے. مطلب پورے دن کی دھوپ اس پر پڑ رہی ہے، تو اس کا جو پھل ہے اور اس کا جو تیل ہے وہ کتنا نفیس ہوگا، وہ کتنا لطیف ہوگا. تو یہ جو چراغ جلایا جا رہا ہے یہ وہ اس روغن سے ہے، اس درخت کے روغن سے ہے جس کے نہ مشرق میں کوئی درخت ہے نہ مغرب میں کوئی درخت ہے. وہ اتنا مبارک درخت ہے، یکاد زیتھا یضیء، اور اس کا جو روغن ہے، اس چراغ کا جو روغن ہے وہ بھڑکنے کو تیار ہے. یکاد زیتھا یضیء، بھڑکنے کو تیار ہے. ولو لم تمسس نار، اگرچہ ابھی آگ نے تو اسے چھوا ہی نہیں. اتنا سلیم الفطرت ہے کہ اللہ کی پہچان اس کے اندر، اس کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. ابھی باہر سے وحی کا منبع جو رسولوں اور پیغمبروں سے جو بات پہنچنی تھی وہ اس تک پہنچی ہی نہیں، اور وہ تیار ہے لپکنے کو. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ سرسوں کا تیل لیں اور اسے دیا سلائی دیں، جلے گا؟ نہیں جلے گا. کثافت ہے. آپ اس کے اندر کیا بٹ کرتے ہیں، وہ جو کپاس یا کسی کپڑے کی بٹ ہے اسے ڈپ کرتے ہیں، پھر کافی دیر آگ لگاتے ہیں، تب وہ آگ پکڑتا ہے. اور پیٹرول لے لیں ایک اس میں اور اسے دیا سلائی دور سے دکھائیں، صرف کیا ہوگا؟ لپک کر روشن ہو جائے گا، لپک کر آگ پکڑ لے گا. یہی ہے اس سلیم الفطرت شخص کے دل کا حال کہ ابھی جو باہر سے ہدایت ہے وہی کی صورت میں، منبع ہدایت باہر کا کیا ہے؟ بیرونی صرف وہی ہے. وہی جو اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں اور پیغمبروں پر نازل ہوئی وہ وہی منبع ہدایت ہے، وہ وہی اس شخص کے دل تک ابھی پہنچی نہیں اور وہ لپک کر اسے لینے کو تیار ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، ابھی تک آگ نے اس کے روغن کو چھوا نہیں اور یہ بھڑکنے کو تیار ہے، یہ اللہ کی ہدایت لینے کو تیار
تیار ہے, یہ اللہ کو ماننے کو تیار ہے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کو تیار ہے. یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ صدیقین ہوتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن نے ان کے بارے کہا کہ والسابقون الاولون, یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں. والسابقون الاولون. حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے دعوت حق دی تو ہر شخص نے کچھ نہ کچھ تردد کیا, کچھ توقف کیا, سوچا کچھ, لیکن صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق جب انہیں دعوت دی تو ایک لمحے کا تردد نہیں کیا, ایک لمحے کا توقف نہیں کیا, بلکہ لپک کر آپ کی دعوت پر آمنا کہا کہ میں ایمان لایا آپ کی دعوت پر. تو پھر کیا کہلائے وہ؟ بتاؤ نا. صدیق اکبر کہلائے, صدیق اکبر کہلائے. یہ ہیں سلیم الفطرت لوگ, جو جن کا دل, جن کی روح کے گرد کثافت نہیں ہوتی. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے امثال بیان کرتا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکو. اب یہ تو لوگوں کی وہ کیٹیگری تھی جو لپک کر اللہ کی ہدایت لینے کو تیار تھی. جب اللہ کی ہدایت اس معاشرے میں آئی, دوسرے کیٹیگری کے لوگ کیا تھے؟ جن کے اندر تعصب تھا, حسد تھا, تکبر تھا. انہوں نے دعوت کو رد کر دیا. ان کی روح کے گرد کثافت کے جو غلاف تھے وہ بہت زیادہ تھے, بہت کثیف ہو گئی تھی. اس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے, ظلمات بعضهم فوق بعض, کہ اندھیروں پر اندھیرے, ظلمات بعضهم فوق بعض, کہ اندھیروں پر اندھیرے, ان تک وہ روشنی پہنچتی ہی نہیں. وحی کا نور, جو وحی آتی ہے, جو ہدایت آتی ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء کے ذریعے انسانوں کو دی جاتی ہے, اس کا نور ان کے دلوں تک پہنچتا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تعصب ہے, تکبر ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے. وہ اسے بالکل یکسر رد کر دیتے ہیں, اس پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتے. اور ایک تیسرا گروپ کون سا ہے؟ ایک گروہ وہ ہے جو کہ ان کے بین چلتا ہے, نہ وہ سچے دل سے اس دعوت کو قبول کرتا ہے, نہ وہ اسے رد کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. یہ ان لوگوں کے بارے آیت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی, آپ دیکھ لیں لفظ تعبدہ, لفظ وہی عبادت آ رہا ہے, وہی بندگی آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں, لیکن کنارے پر رہ کر. جب انہیں کوئی خیر ملتی ہے, فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ, جب انہیں خیر ملتی ہے تو یہ خوشی مناتے ہیں کہ ہمیں تو خیر مل گئی, اور جب کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو چہرے کے بل لوٹ جاتے ہیں. تو ان کے لیے خاسرہ دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی خسارہ ہے, آخرت میں بھی خسارہ ہے. اور ذالک هو الخسران المبین, اور وہ ایک بہت کھلے بڑے اور روشن خسارے میں مبتلا ہو گئے ایسے لوگ. اب آپ کو عبادت کے لحاظ سے 3 کیٹیگریز لوگوں کی سمجھ آ گئی ہوں گی. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فطری طور پر بھی اللہ کی پہچان انسان کے اندر موجود ہے. پھر جب وحی کا منبع آتا ہے, جب وحی آتی ہے, جب نور ہدایت باہر سے آتا ہے, تو تب لوگوں کی 3 کیٹیگریز بن جاتی ہیں. تو اب بات ہو رہی تھی عبادت کی کہ احسان کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ جو عبادت ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھ کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. اب مفسرین کہتے ہیں کہ جو نماز ہے, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ عبادات ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں فرق کیا ہوا, عبادت کا فرق کیا ہے, بندگی کیا ہے اور عبادات کیا ہیں. تو مفسرین نے کہا کہ کبھی آپ نے تسہیل الاملا دیکھی ہوگی بچپن میں, کہ جس میں نقطے لگا دیے جاتے ہیں, بچے ان نقطوں کے اوپر قلم پھیرتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ پھر ان نقطوں کے بغیر بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو تمام جو یہ عبادات ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ تسہیل
عبادت ہیں تاکہ انہیں کر کر کے اللہ کی بندگی آپ کے اندر آتی چلی جائے، آپ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ یہ تسہیل العبادہ ہے کہ جب یہ عبادات باقاعدگی سے آپ انگلی پھیرتے رہیں گے تو آپ اللہ کی بندگی کی طرف راغب ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا جب آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے ہوگا جیسے آپ رب کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا ایک لمحہ بھی رب کی ذات سے غافل نہیں ہوگا۔ جب ایک لمحہ غافل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب مالک سر پر موجود ہوتا ہے تو غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ کبھی غلام کا کام دیکھیں، جب مالک سر پر موجود ہو تو غلام کا کام ایسے پرفیکٹ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ آپ کا آقا ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کی بندگی کا لیول کیا ہوگا؟ آپ کی بندگی کیسی ہوگی؟ آپ کی بندگی ایسی ہوگی کہ پھر آپ پہنچیں گے والسابقون السابقون اولئک المقربون، پھر مقربین میں آپ کا شمار ہونے لگے گا۔ یہ احسان کا مطلب ہے اور عبادت اور بندگی کا مطلب ہے۔ اس حدیث میں ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی 24 گھنٹے کی ہے۔ اب اس بندگی کے نتیجے میں جو انسان کی پرسنالٹی، انسان کی شخصیت میں کچھ کریکٹر رونما ہوتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومنون اور سورۃ الفرقان میں کیا ہے۔ تو وہ تھوڑی سی ڈسکشن ہے جو کہ میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے میں اگلے جمعے بیان کروں گا، کہ جب آپ پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہر آن میں اللہ کے سامنے موجود ہوں، اور آپ کی شخصیت اس حساب سے ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس شخصیت کا خاکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 صورتوں میں کھینچا ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ اگلے جمعے آپ کو اس شخصیت کا خاکہ بتا دوں کہ جس کا حال یہ ہو کہ 24 گھنٹے اسے یہ احساس ہو ان تعبد اللہ کاننا کا طرح ہو کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر، اللہ کی بندگی ایسے کر جیسے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب ایسی کیفیت ہوگی تو پھر شخصیت میں کیا کیا چیز رونما ہوگی، اس کا ذکر سورۃ المومنون اور سورۃ الفرقان میں ہے۔ تو اگلے جمعے ان کا میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل بتا کر پھر آگے اس حدیث کا بقیہ حصہ مکمل کریں گے، جس میں قیامت کے بارے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ حضرت جبرائیل نے علیہ السلام حضور محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا جواب جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ بھی میں بتاؤں گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں بتا دیجیے آقا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائیں کہ قرب قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی، جب یہ نشانیاں ظہور پذیر ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے۔ وہ نشانیاں بھی آپ کو اگلے جمعہ کے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں بتاؤں گا۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ وقت پر تشریف لایا کریں تاکہ اس قرآن کو سیکھنے سمجھنے میں ہمارا حصہ شامل ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں کہ یہ میرا امتی آیا ہے، اور ہماری سفارش بھی کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔